11 فروری کو کراچی میں پاکستانی بحریہ کی 5 روزہ جنگی مشق امن 2025 اختتام پذیر ہوئی۔ یہ مشقیں ہر 2 سال بعد ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ہو چکی ہیں۔ ان کا مقصد اپنی جنگی صلاحیتوں کی آزمائش اور اظہار تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی ہے اور بحری قزاقی ہے بین الاقوامی اور علاقائی سمندروں میں، اس کے تدارک کے لیے بھی بین الاقوامی تعاون کے نت نئے طریقوں پہ غور کیا جاتا ہے۔ یہ جو امن 2025 تھی، اس کی تفصیل میں پڑھ رہا تھا، لگ بھگ 60 ممالک کو اس بار مدعو کیا گیا اور بنگلہ دیش 9 برس بعد اس مشق میں شامل ہوا۔ اس کے علاوہ چین کی بھی بحری نمائندگی تھی اور امریکہ کی بھی بحری نمائندگی تھی۔ ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب موجود ہیں، جو بحری امور کے ماہر میں ظاہر ہے۔ تو شاہ صاحب، میں یہ جو لسٹ ہے 60 ممالک کی، یہ جب پڑھتے ہوئے مجھے ایک ذہن میں سوال آیا کہ کچھ لینڈ لاک ممالک بھی اس میں شامل تھے جن کا سمندر سے بڑا دور ہے فاصلہ، جیسے نیپال ہے۔ تو یہ پھر کس بنیاد پہ انتخاب کیا گیا کہ یہ ممالک جو ہیں شامل ہونے چاہیے؟ جی دیکھیے وسعت اللہ صاحب، یہ جو سمندر ہے نا، یہ ایک مشترکہ اثاثہ ہے انسانیت کا، اور یہ یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اس سے ہر کوئی فیض اٹھا سکتا ہے، اور اس پہ ہونے والے تمام چیلنجز اور تھریٹس ہیں وہ سب کو افیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کو بھی سمندر تک رسائی کا حق حاصل ہے اپنے ان نیبرز کے تھرو جن کے ساتھ سمندر لگتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پابند ہیں، ان کو یہ ٹرانزٹ ٹریڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جتنی بھی لینڈ لاک کنٹریز ہیں وہ سب اپنے اپنے نیبرز کے تھرو سمندر کو رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور سمندر پہ ہونے والی چیزیں کیونکہ ان کو بھی افیکٹ کرتی ہیں، ان کی بھی ٹریڈ اس سے افیکٹ ہوتی ہے، ان کی بھی معیشت افیکٹ ہوتی ہے، اس لیے وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کسی بھی ایسے فورم پہ وہ جائیں جہاں پہ ان کے حق میں بھی بات ہو رہی ہو۔ تو یہ بالکل نیچرل ہے ان کے لیے بھی کہ وہ اس امن ڈائلاگ اور امن ایکسرسائز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اچھا ایڈورڈ صاحب، یہ جاپان نے بھی شرکت کی کیا؟ جی جاپان نے بھی شرکت کی۔ ٹھیک ہے، میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بھارت کی جو کوارڈ مالابار ایکسرسائزز ہوئی تھیں حال ہی میں، کوارڈ سے مراد یہ ہے کہ بھارت، جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کا ایک سمجھوتا، اسٹریٹجک سمجھوتا، مقصد سیدھا یہ ہے کہ چین کا گھیراؤ کیسے کیا جائے۔ تو اس میں ان مشقوں میں جاپان تھے، امریکہ تھے، آپ کی مشقوں میں بھی جاپان بھی تھے، امریکہ بھی تھے، اور چین بھی تھا، ظاہر ہے۔ اب ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ایک میری ٹائم جو بارڈر ہے، فرنٹیئر ہے، پھر بلو واٹر نیوی کے چکر میں بھی وہ ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن وغیرہ بھی کرتا ہے۔ تو اس کو کبھی آپ نے دعوت دی یا انہوں نے انکار کر دیا؟ کبھی ایسا کچھ ہوا؟ دیکھیے وسعت اللہ صاحب، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ریسیپروسٹی پہ ہوتی ہیں، اور یہ جو پاکستان کا امن انیشیٹو ہے نا، یہ بیسیکلی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ امن کے لیے ہے۔ یہ بیسیکلی جو سمندر پہ چیلنجز ہیں اور تھریٹس ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کو مل کر نیگوشیٹ کرنے کے لیے۔ اس کا جو اوور آل تھیم ہے وہ بھی ٹوگیدر فار پیس ہے، یعنی امن کے لیے سب کا ساتھ۔ تو اگر اس میں کوئی آنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی اس کی اہمیت سمجھتا ہے تو وہ ضرور اس میں آنا چاہے گا۔ 28 ملکوں سے شروع ہوا اور آج 60 ملک پہنچ گئے۔ تو کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس میں آنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ان کی کرکٹ ٹیم ہی پاکستان نہیں آنا چاہتی تو آپ ان کے مطلب ہائر اپس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ پاکستان نے تو ہمیشہ کھلے ہاتھوں سے ان کا استقبال کیا۔ ابھی ایس سی او میں آپ دیکھیں کہ ان کے وزیر خارجہ آئے، پاکستان نے اپنا پوری ہاسپٹیلٹی دکھائی، لیکن جا کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی میں آنے کی اجازت نہیں دی، اور پی سی بی نے میرا خیال ہے بڑا اچھا سٹانس لیا کہ بھئی اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ریسیپروسٹی پہ ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ تو اگر ہماری طرف سے ان کو دعوت نامہ موصول ہونا چاہیے تو اس کے لیے ان کو
یہ ماحول بنانا چاہیے. فیر انف، تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اچھا فیصل صاحب، اب جیسے آپ نے کہا کہ 28 سے 60 تک یہ بات پہنچ گئی ہے، ایک بہت اچھی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہے تو ملٹری ایکسرسائزز، لیکن ان کے ڈپلومیٹک بینیفٹس اور ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں. تو ابھی وسعت بھارت کی بات کر رہے تھے، میں بنگلہ دیش کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کی نظر میں یہ کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ تقریباً 1/2 بعد بنگلہ دیش نے ان ایکسرسائزز میں شرکت کی ہے؟ جی بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے چیف آف نیول اسٹاف یہاں تشریف لائے. اس ایکسرسائز اپنے ڈیلیگیشن کو انہوں نے لیڈ کیا اور انہوں نے آ کے بڑی واضح طور پہ یہاں پہ باتیں کی اور انہوں نے جو اپنا ویژن ہے، جو اپنی طرف کے چیلنجز اور تھریٹس ہیں، ان کا ذکر کیا اور سب لوگوں نے مطلب فرسٹ ہینڈ ان سے یہ چیزیں سنی ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی جو ڈیلیگیشن ہے اس کو ان کے چیف نے ہیڈ کیا اور تقریباً 9 سال بعد وہ پاکستان میں آئے اور آ کے انہوں نے یہ باتیں کی. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ شروع ہونے سے پہلے وہ پہلے ہی آ گئے تھے اور انہوں نے تمام سروسز چیف سے، چیئرمین جوائنٹ چیف سے، ان سب سے بھی ملاقاتیں کی. تو یہ بہت اچھا آغاز ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا. اچھا ایڈمرل صاحب، یہ میں نے جو پڑھا وہ یہ ہے کہ 2 حصوں پہ مشتمل تھیں یہ مشقیں، یعنی 2 دن سیمینارز اور ثقافتی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے وقف تھے، اور آخری جو 2 دن تھے وہ کھلے سمندر میں جنگی مشقیں وغیرہ جو تھیں. اچھا، ان دونوں مرحلوں میں کچھ ممالک نے حصہ لیا یا تمام ممالک نے حصہ لیا؟ دیکھیے جو جہاز آئے نا وہ تو کچھ ممالک کے آئے، یعنی تقریباً 13 جہازوں نے جو دوسری ملکوں کے نیویز تھیں انہوں نے حصہ لیا. باقی اس میں 15 جہاز ہمارے بھی تھے اور کچھ ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھی تھے. ترکی کا ایئر کرافٹ بھی آیا. لیکن جو ڈائلاگ تھا جو 2 دن پہلے ہوا، جو کہ پہلی دفعہ منعقد کیا گیا، اس سے پہلے کانفرنس ہوا کرتی تھی نارمل ایک، اور ہر ملک کے ریپرزنٹیٹیو آ کے اپنے ملک کے طرف سے خیالات کا اظہار کرتے تھے. لیکن اس دفعہ باقاعدہ چیفز آف نیویز اور ہیڈز آف آرگنائزیشنز آئے اور انہوں نے آ کے خود ایڈریس کیا اس ڈائلاگ کو. تو ڈائلاگ کا مطلب ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا. تو انہوں نے خود آ کے اپنا ویژن اور اپنی جو آبزرویشنز ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ چیلنجز اور تھریٹس ان کے علاقے میں، ان کا ذکر کیا، اپنے ایکسپیرینسز کا ذکر کیا. اور یہ ایکسپیرینس شیئرنگ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اس میں مرحلہ تھا. تو اس میں تو ڈائلاگ میں تو ظاہری بات ہے کہ سب نے پارٹیسپیٹ کیا. شپس اور ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز سب کے تو نہیں آئے، لیکن ان کا جو مظاہرہ تھا، عملی مظاہرہ، جو کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی یہ دکھانے کے لیے کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں اب ان کو عملی جامہ بھی پہنا سکتے ہیں مل کر، وہ سب نے دیکھا جا کے سی میں. اچھا شاہ صاحب، جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈین نیوی کا ایک ایمبیشن ہے انڈین اوشن کو ڈومینیٹ کرنے کا، تو اب یہ ٹوگیدر فار پیس 60 ملک یہ مشقیں، کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ تھوڑا ان کو ریالٹی چیک ہوگا؟ دیکھیے ان کو ریالٹی چیک ہونا چاہیے. ان کی جو زیادہ تر مشقیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک مطلب چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ہیں، اور اسی لیے وہ کبھی ادھر الائنس بناتے ہیں، کبھی ادھر الائنس بناتے ہیں، اور پھر وہ انڈین اوشن میں اپنی جو ہے وہ اتھارٹی کو بیسیکلی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پہ جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں وہ کوئی ایک ملک اس کو ڈیل نہیں کر سکتا ہے. بالکل، اس کو مل کے کرنا پڑتا ہے، اس کو تمام ملکوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ سب مل کے کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیلنجز بھی مشترکہ ہوتے ہیں. اب کچھ چیلنجز تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے بھی ذکر کیا، پائریسی ہے، بحری قزاقی ہے، اسمگلنگ ہے، ٹیررزم ہے، اللیگل فشنگ ہے، ٹریفکنگ، اللیگل ٹریفکنگ ہے. پھر کچھ اب نئے چیلنجز آ گئے ہیں لائک کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ، ایک بڑا ایفیکٹ ہے جو کہ انڈین اوشن میں محسوس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، اے آئی ہے، سائبر اسپیس ہے، ان کا وہ اگر کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو کہ اس سے جڑا ہوا ہے اس سارے کانسیپٹ سے، اور وہ ہے کہ ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ
تاروں کی زندگی میں. واہ بس اور میرا خیال ہے کہ بس یہاں پر ہی بات ختم ہے. شیئرڈ پرابلمز نیڈ شیئرڈ سولوشنز.